حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد و ثنا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان سید انشاد حسین جعفری حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے گزشتہ 2 دن قبل ایک کانفرنس اسلام آباد میں انعقاد پذیر ہوئی جس کا موضوع یہ تھا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس کانفرنس کے پاکستان بھر میں کیا اثرات مرتب ہوئے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ نجف سے تشریف لائے مہمان نعیم عباس نجفی صاحب تشریف فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جزاکم اللہ. قبلہ گزشتہ 2 روز قبل اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، علماء و ذاکرین کانفرنس. اس کے پاکستان میں کیا اثرات مرتب ہوں گے، دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، ذرا بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس حوالے سے گفتگو کا موقع فراہم کیا، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب ہر ایک مومن چاہتا تھا. کہ یہ ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، ہر ایک مومن چاہتا تھا کہ ہمیں ایک ایسا روحانی منظر دیکھنے میں ملے، کیونکہ ایک عجیب سی فکر جوانوں کے ذہن میں ڈال دی گئی تھی کہ شیعہ علماء کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. اور اس سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم کسی ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے ہم ایک ہی موقف کو ساری دنیا کے سامنے رکھیں کہ جب مکتب کے تحفظ کی بات آئے گی، جب ولایت علی علیہ السلام کی بات آئے گی، جب عزاداری امام حسین علیہ السلام کی بات آئے گی، تو ہم بغیر کسی تفریق کے صف اول میں کھڑے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ طاغوت شکن اجتماع تھا. اس فکر کے خلاف ایک ننگی تلوار تھی کہ جو فکر لوگوں کے اندر گھس کے آپس میں مزید تقسیم ہونے کا سبب بن رہی تھی. تو علماء کرام نے صحیح وقت پر، صحیح ٹائم پر، وقت کی ضرورت کے مطابق اس عظیم و شان اجتماع کو دنیا کے سامنے پیش کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ آج بھی تشیع ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے مکتب کی خدمت کر رہی ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کے لیے پیغام یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، ابھی تو یہ آغاز ہے. جو آگے بڑھیں گے قافلہ بڑھتا جائے گا، افراد بڑھتے جائیں گے، اور یہ اسی طرح پیغام اب آگے چلتا جائے گا. تو ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے بزرگان ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں مکتب کے تحفظ کے لیے، اتنے مصروف ترین ایام میں وہ اکٹھے ہو کے اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں وحدت کا اور اتحاد کا، ہمیں معاشرے کے اندر کوشش کرنی چاہیے ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ جو لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے اٹھائی جا رہی ہو، اس کا جواب یہ کانفرنس ہے. کہ تم لوگوں کے ذہنوں میں غلط تاثر پیدا کر رہے ہو کہ علماء آپس میں وحدت کا جو ہے وہ، علماء کرام آپس میں وحدت جو ہے نا وہ نہیں پیش کر رہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے صفوں میں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جن مقاصد کو لے کے چل رہا ہے ان میں کس حد تک کامیاب ہے، اور یہ کانفرنس ہمارے تمام تر مقاصد کی کامیابی کا ایک علم بردار ہے، اس کا ایک نشان شمار ہوتا ہے. اور ہمارے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ علماء کرام نے اس مشکل ترین زمانے میں اتنے بڑے روحانی مرکز میں اور اتنی بڑی اجتماع کے اندر اکٹھے ہو کے ہم سب کو ایک درس دیا ہے کہ ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں، اور تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام اسی طرح ہم وحدت کے ساتھ رہیں گے.